اللہ رب العزت ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ مزید ارشاد فرمایا وَآحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ قَالُوا تَعَالَىٰ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ نے قرآن میں بتایا میرے ابراہیم میرے اسماعیل میرا گھر بھی بنا رہے تھے بغیر کسی طمع لالچ شہرت دکھاوے کے بغیر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ خوش ہو جائے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی چودراہٹ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، صرف اللہ راضی ہو جائے۔ اور پھر خالی گھر بنانا کافی نہیں ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہماری اس نیکیوں کو قبول فرما۔ نیکی گھر بھی بنا رہے ہیں اور اس بنانے والی نیکی کی قبولیت کی دعا بھی کر رہے ہیں۔ بہت دفعہ ہم نیکیاں کرتے ہیں، چوڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں مسجد بنائی، فلاں کو دیا، فلاں کیا، لیکن وہ دکھاوا اور ریاکاری میں اور شہرت کی بھوک میں یہ سارا ثواب ضائع چلا جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے یہ ثواب جو شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ اور پھر دوسری کیٹیگری میں کہ اللہ ہی کے لیے بنایا ہے، عاجزی ہے، کہیں کسی کو نہیں دکھاوا کیا، کوئی شہرت کی نہیں، پھر بھی یہ طمع ہے کہ اللہ قبول کر لے، یہ اس کی مرضی نیکیاں تمہارے منہ پہ مار دے، بنائی مسجدیں تمہاری کوئی اہمیت نہ دے، پڑھی نمازیں ویل للمصلین ہو جائیں، پھر عاجزی سے کہو کہ اللہ یہ میں نیکی تیری توفیق سے حاصل کر سکا ہوں، اب تو اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ رب العزت کا گھر خانہ کعبہ، باپ بیٹا ابراہیم اسماعیل، ساری زندگی قربانیاں، ساری زندگی اللہ کی رضا بندگی میں، اب حکم آ گیا میرا گھر بناؤ بھی، میرا گھر بساؤ بھی۔ بعض اوقات ہم گھر بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، بسانا اس سے زیادہ ضروری ہے، بنانے سے زیادہ بسانا ضروری ہے۔ اور پھر ابراہیم اسماعیل علیہ السلام آپس میں باپ بیٹا مستری مزدور پتھر لگا کے جب بلندی پر دیوار ہاتھ سے اوپر، اللہ نے جبریل سے فرمایا پتھر جنت سے لے جا اور جا کر انہیں دے، ابراہیم کو کہو اس پہ کھڑے ہو کر جتنی ضرورت ہوگی اتنا بلند خود بخود ہو جائے گا۔ گویا یہ لفٹ کی ایجاد ہے، یہ لفٹ کی ایجاد ہے، اس کو دیکھ کے اوپر نیچے لفٹ جاتی، یہ پہلی لفٹ جنتی پتھر۔ ابراہیم علیہ السلام کے کعبے خوش نصیب ہے جو حج کر کے آئے، عمرہ کر رہے ہیں، اللہ کے گھر دیکھے، وہ خانے کعبے کے کونے میں گول سی جگہ جسے مقام ابراہیم لکھا ہوا ہے، وہاں 2 نوافل پڑھتے، طواف سے پہلے بعد میں 2 نوافل، اس کے اندر جھانک کر دیکھیں تو اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا نشان ہے، پورا یہ پاؤں، دایاں انگلی، انگوٹھا، یہ سارا ایسے پر وہ سیم ابراہیم علیہ السلام کی ہی زیارت ہے۔ وہ پتھر یہاں کا نہیں، وہ جنتی پتھر ہے۔ اور اللہ فرمایا من شعائر اللہ، اللہ کی جو یہ نشانیاں ہیں اس کی زیارت بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو گویا وہ پتھر جنتی ادھر دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کی زیارت کر لیتے ہیں، اور اس پہ ابراہیم علیہ السلام کی نشانی پاؤں، تبرکات بھی موجود ہیں، نوافل کی پابندی، یہ وہی پتھر ہے جب کھڑے ہوتے جتنی اونچائی پہ ضرورت ہوتی اوپر اتنا ہی اونچا ہو جاتا۔ اور پھر اللہ کے اس گھر کو باپ بیٹے نے مکمل کر لیا
تو مالک نے کہا بھائی میرا گھر بنایا ہے، مزدوری مانگو، مکو کیا لینا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو بھلا اللہ سے۔ کیا بات ہے، مانگنے والے بھی کیا مانگ رہے تھے، کوئی جائیداد، شہرت، وزارت، حکومت، کوٹھی نہیں، باپ بیٹے نے یہ دعا مانگی، اللہ ہم نے یہ تیرا گھر جو بنایا ہے پہلے تو یہ بنانے والی نیکی قبول فرما، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں ہماری اولاد سے نبی آخر الزمان پیدا فرما، امت محمدیہ پیدا فرما، اس بنائے گئے گھر کو آباد کرے، طواف کرے، حج کرے، عمرہ کرے اور کہتے رہے لبیک اللہم۔ اب یہ دعا اللہ نے قبول کر لی۔ اللہ تو کہہ رہے تھے کچھ اور مانگو مانگو، اتنا حقیقی عملی بادشاہ، مانگنے والے بھی کیا مانگ رہے ہیں، اللہ ایک تو نیکی قبول کر، اور نمبر 2 اس نیکی کی جو ترویج ہے، اس گھر کو بنایا، اس کو آباد کرنے والی امت پیدا فرما، اور ہمارے درمیان اس امتی، ہماری اولاد میں اس امت اور نبی مبعوث فرما۔ تو حضور فرمایا کرتے تھے میں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہوں، وہ میرے پردادا ہیں، میرے دادا ہیں، میں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہوں، یہ حضور خوش ہو کے فرماتے تھے۔ اور پھر جب یہ دعا قبول ہوئی تو اللہ نے کہا ابراہیم جاؤ اس پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ آؤ حج کرنے، حج کا آؤ حج کرنے۔ حضرت ابراہیم پتھر پر کھڑے ہو کے آواز لگاتے ہیں کہ مسلمانوں حج کرنے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت تک آنے والے مسلمانوں نے جس جس کی روحوں نے کہا لبیک ہم آ رہے ہیں، ہم آئیں گے، ایک مرتبہ کہا اسے 1 مرتبہ حج، 2 مرتبہ کہا 2 مرتبہ حج، 30 مرتبہ کہا 30 مرتبہ حج، اور جو روحیں چپ رہیں وہ حج کر نہیں پائیں گی۔ آج بہت سے عرب پتی لوگ ہیں نہیں حج کر پاتے۔ ہمارے پروفیسر صاحب کے والد سفیر تھے سعودی عرب میں، اور جب حج کا موسم آتا تو وہ حج سے ایک چھٹیاں ملتی نا، سفیر تھے تو وہ گھر آ جاتے۔ میں اسٹوڈنٹ تھا تب میں نے انہیں کہا کہ حج پہ آپ چھٹی گھر آ جاتے ہیں، حج کیوں نہیں کر لیتے؟ چھوڑو یہ کیا ہے، قربانی کیا ہے۔ تو وہ اربوں پتی اتنے بے حج نہیں کر سکے۔ حج جس روح نے کہا ابراہیم کی آواز پر، اور حضور فرماتے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پشتوں روحوں اور قیامت تک آنے والے لوگوں نے، روحوں نے سنا۔ اللہ نے اتنی بلند آواز پوری زمین پر اور عالم ارواح پر سب کو سنایا کہ ابراہیم حج کے لیے بلا رہے ہیں، اور جس نے لبیک کہا وہ حج کرنے جا رہا ہے۔ اور حج سارا اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہے، وہ ساری جو موومنٹ ہے، لگتا ہے کچھ لوگوں کو کہ یہ شاید بت پرستی یا دوسری رسموں سے ملتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جہاں ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی جلالت ہے، جہاں ڈائریکٹ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم، ہاتھ، جسم چھوئے ہیں، جہاں ڈائریکٹ فرشتے جڑے رہے ہیں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے، بلکہ سارے اکثر انبیاء جڑے رہے۔ یہ وہ معمولی جگہ نہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اللہ فرمایا یہ پہاڑی صفا مروہ بھی میری نشانی ہے، جو اس کی زیارت کرے گا اسے بھی بخش دوں گا۔ یعنی پہاڑی کو دیکھنے والوں کو بھی بخش دیا جائے گا۔ یہ نشانی معمولی نہیں ہے۔ اور پھر ابھی میں کہہ رہا تھا مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشان والا پتھر جنت سے آیا ہوا ابھی بھی پڑا ہے، اس کو دیکھیں گے عبادت، گناہ۔ اور حجر اسود کا پتہ ہے، حجر اسود جو کونے میں، خانے کعبے کے ایک کونے میں حجر اسود پتھر ہے، جس کو بوسہ دینے کے لیے لوگ ترستے ہیں، ٹچ کرنے کے لیے، جس پتھر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ جنت سے آیا ہے، وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا، وہ جنتی پتھر ہے۔ فرماتے ہیں
قیامت کے دن اللہ رب العزت اس پتھر کو انسانی شکل دے گا، ہاتھ پاؤں آنکھ کان ہوگی، چلتا جائے گا، اللہ کے پاس جائے گا، سلوٹ کرے گا اللہ کو۔ اللہ پوچھے گا اے میرے پیارے حجر اسود، بتا کس کس نے تیری زیارت کی، کون کون آیا تھا، تجھے مقدس سمجھ رہا تھا، جس جس کی بھی تو شہادت دے گا میں رب اس کو بخش دوں گا۔ حجر اسود کی شہادت پہ لاکھوں مسلمان بخش دیے جائیں گے، ان گنت کروڑوں۔ معمولی بات سمجھ رہے ہیں؟ حجر اسود کی زیارت معمولی بات ہے؟ چوستا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب حجر اسود جنت سے آیا تھا سفید پتھر تھا۔ کس رنگ کا تھا؟ سفید۔ اور حضور نے خود نصب کیا اٹھا کر کے اس پتھر کو کونے میں، یہ سفید رنگ کا آیا تھا۔ صحابہ نے پوچھا حضور کالا، فرمایا یہ مسلمانوں گناہ گاروں کے گناہیں چوس چوس کر بلیک ہو گیا، یعنی وہ سارے اس کے اندر مقناطیسی لہریں ہیں، وائبریشن ہے اس کے اندر، کشش شکل ہے، کھینچتا ہے، جو سامنے جاتا ہے اس کے گناہ کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو ٹچ نہیں کر سکا دور سے بھی اس کو سلام کرے حجر اسود اس کی بھی گواہی دے گا، اور اس کی معمولی سمجھ رہا ہے یہ چیزیں۔ اور ہاں اس کعبے کو بنانے والے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، خالی یہ معمولی تمہارے لیے گھر ہے؟ نہیں، فرماتے ہیں 24 گھنٹے 120 قسم کی رحمتیں اللہ کی برستی ہیں جہاں اللہ کا گھر ہے، عین عرش معلیٰ کے نیچے، اوپر آسمانوں میں عرش ہے جو فرشتوں کے لیے کعبہ ہے، عین اسی کے نیچے یہ کعبہ زمین والوں کے لیے ہے، اور یہ کعبہ 24 گھنٹے ہمہ وقت 120 قسم کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، اور جو اس حدود کے اندر حرم کے اندر ہوگا اس رحمتوں سے مستفیض ہوگا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں طواف کرتے ہوئے 60 قسم کی رحمتیں برستی ہیں، طواف کرتے رہو 60 قسم کی رحمتیں ڈائریکٹ انوار و تجلیات عرش سے نیچے اللہ پہ۔ اور اگر کوئی طواف کے بعد بیٹھ بھی گیا ہے کعبے کے دائیں بائیں بس کعبے کو دیکھتا رہے، فرمایا 40 قسم کی رحمتیں اس کعبے کو دیکھنے والے پر برستی رہتی ہے، خالی بیٹھا دیکھتا رہے، خالی اس کوٹھے کو جو تمہاری نظر میں شاید اہمیت نہ ہو، خالی ایسے دیکھو 40 قسم کی رحمتیں، طواف کر رہو 120 قسم کی رحمتیں، کمال ہو گئی۔ بزرگ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں غالباً حضرت غوث پاک کا شاید واقعہ ہے، میں کوئی نام آگے پیچھے نہ لو کسی اور بزرگ کا ہو، مجھے لگتا یہی ہے کہ حضرت غوث پاک کا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ طواف میں گیا کعبے میں تو میں نے دیکھا اللہ کی رحمتیں تو برس رہی ہیں 120 قسم کی، لیکن ایک دم سے اتنی زیادہ برسنے شروع ہو گئی جیسے کوئی موسلا دھار بارش ہو، ایک دم فرشتوں کی لائنیں، پروٹوکول، انبار۔ میں نے کہا لگتا ہے کوئی اہم پرسن آیا ہے، میں نے دیکھا تو رابعہ بصری رحمت اللہ طواف کر رہی، رابعہ بصری یعنی کمال ہے۔ اللہ غنی، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، اور یہ مینا، یہ عرفات، یہ صفا مروہ، یہ شاعر اللہ جتنے بھی ہیں معمولی نہیں ہیں، اور وہ پہاڑیاں، وہ راستے، وہ جگہ جہاں اللہ کے نبی پھرتے رہے، جبریل، فرشتے، میکائیل، اسرافیل انسانوں کی شکلوں میں جنگ لڑتے رہے، وہ بدر، وہ احد، کہاں کہاں کی بات سنائیں۔ یہ حرمین شریف ہیں، یہ حجاز مقدس کی وہ دھرتی ہے، قیامت تک بعد تک اس جیسی کوئی اور دھرتی، اس شہر جیسا کوئی اور شہر، تمہارا دل لگے یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، مگر جو یہاں ہے ایمان والوں کو ٹھنڈک، راحت، کیونکہ رحمت جو برستی ہے وہ یہی مکہ اور سب سے بڑی زیارت روضہ رسول ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ میرے روضے کی، میرے قبر کی، میرے مزار کی زیارت کر لی، فرمایا میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔
اللہ غنی، یہ تھوڑی بات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دیکھ لیا ایمان کے ساتھ، اب حقدار ہو گئے کہ حضور قیامت کے دن شفاعت کریں گے، یہ بندہ میرے مزار پہ آیا تھا، اللہ اس کو بخش دے۔ اور اس سے بڑھ کر آگے چلو، 50,000 نیکی، 50,000 نمازیں صرف روزہ رسول کے پاس، کعبے میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ یار یہ معمولی سفر ہے، تم کسی اہمیت نہیں دے رہے؟ جب بھی سیر کو جائیں اس طرف جائیں، ایک نماز پڑھو 1,00,000، ایک دن کعبے کے پاس رہے 5 نمازیں کعبے کی حدود میں تو لگاؤ کتنے لاکھ، ساری عمر بھی پڑھو، ایک ہفتہ پڑھاؤ تو 100 سال 1000 سال کی بھی عمر ہو تو اتنی کٹھی حضور کی بارگاہ میں پڑھو تاکہ حضور شہادت دے۔ کیا سمجھتے ہو حضور کے پاس گئے وہ نہیں دیکھ رہے، وہ نہیں سن رہے؟ اللہ کی قسم، قرآن نے کہا ہے سراج منیرہ، حضور نے کہا ہے کسی نبی پر بھی مٹی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کا جسا اس کا جسم مبارک کھائے۔ فرمایا میں قبر میں قیامت تک اپنے ہر امتی کو دیکھتا بھی رہوں گا، اس کی آواز بھی سنوں گا اور اس کا ایمان بھی دیکھوں گا۔ اور کجا نبی کے پاس جائے، نبی دیکھ رہے ہوتے ہیں میرا فلاں امتی آیا ہے، پھر درود پڑھتا ہے نبی کے سامنے، چلا نہ بنے کہ دھیان ادھر ادھر پیچھے پنڈ پھون چکے، میں ویخ طواف کرن دیا ویخ میں روزہ، وہ دھیان دے اللہ کی راہ، وہاں تو فون بند کر لے، بد قسمت وہاں تو فون بند کر لے۔ چلو ایک آدھ زیارت دے دی، تصویر بھیج دے، لیکن تو سارا ہی میڈیا بنا ہوا ہے، سوشل میڈیا ہے، وہاں تم یہ میڈیا کرنے گیا ہے کہ کری جا رہا ہے، یہ دیکھو میں یوں کر رہا ہوں، میں یوں کر رہا ہوں، بھیجی جا رہا ہے یہ چیز، وہاں جا کے بھول جاؤ، گھر والوں کو بھول جاؤ، رشتہ داری کو بھول جاؤ، وہاں مست ہو جاؤ کعبے میں اللہ کی رحمتوں میں، مست ہو جاؤ روضہ رسول میں، یہ مقدس مقامات کی خوب زیارت کرو۔ اور یہ بات آخری بات، حضرت مسجد بنانا کوئی معمولی بات نہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد بنائی، جبریل نے آ کر کعبہ بنایا، جبریل آدم نے، شیش نے، نوح نے، ابراہیم، موسیٰ، سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی، اور چلتے چلتے حضور خود مسجد بناتے رہے، گارا اٹھاتے رہے، آباد کرتے رہے۔ اور ہاں حضرت عثمان غنی کا آج یوم شہادت تھا، مجھے ابھی یاد آیا، تو صبر، حیا، عفت، جہاد اور تصنیف جمع کرنے والے قرآن حضرت عثمان غنی نے اپنی زندگی میں کم و بیش 5,000 مسجدیں بنائیں، ایک آدھ نہیں 5,000، اور جنت البقیع بھی انہی کا ہے، اور 10,000 صحابہ جہاں مدفون ہیں، جنت البقیع 10,000 صحابہ، 10,000 سے زائد حضور کے اہل بیت بھی، اور پھر وہ جگہ یار جنت المعلا، ریاض الجنہ۔ اور حضرت عثمان غنی تو حضرت علی ایک دن کہہ رہے تھے کہ فرشتے باتیں کر رہے تھے کہ عثمان ذوالنورین، یہ علی نے بات سنی، عثمان ذوالنورین، فرشتے آپس میں کہہ رہے تھے، یعنی مطلب کیا کہ دنیا میں ایک ہی پرسن عثمان غنی ہیں جن کو 2 نور ملے ہیں، نبی کی 2 بیٹیوں کے شوہر بنے ہیں، اور حیا اتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کی مثالیں دیا کرتے تھے، سخاوت اتنی کہ آج بھی عثمان اکاؤنٹ چل رہا ہے، آج بھی ان کی سخاوت، کہیں کنواں خرید کے وقف کرنا۔ اور پھر حیا کا معاملہ، حضور پنڈلی پہ کپڑا اترا ہوا تھا، صحابہ کے ساتھ بیٹھے، اچانک عثمان آئے تو حضور سیدھے ہو گئے اور پنڈلی پہ کپڑا کر لیا، صحابی جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا جناب، کہا عثمان سے میں حیا کرتا ہوں، پھر فرمایا میں اکیلا نہیں، اللہ اور اس کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو حیا والے بنو، عثمان غنی کو فالو کرو، اللہ ہم سب کو سچا پکا